تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے تو قیادت ایک ایسے وقت میں ان کے پاس آئی جب تاریخ کا دھارا بدل رہا تھا۔ سوچئے، نئی اسلامی ریاست ابھی تو شروع ہی ہوئی تھی، بالکل اپنے ابتدائی مراحل میں، اور سامنے کون تھا؟ دنیا کی دو سب سے بڑی سلطنتیں، روم اور فارس، اور ان دونوں کے خلاف ایک ایسی جنگ تھی جو اس نئی ریاست کے وجود کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ اس پوری کہانی کے مرکز میں قیادت کا ایک بہت ہی گہرا، ایک عجیب سا تضاد چھپا ہوا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز کسی کی سب سے بڑی طاقت ہو وہی اس کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے؟ یہی وہ سوال ہے جو اصل میں خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی سب سے بڑی آزمائش کو سامنے لاتا ہے۔ اچھا، تو نئے خلیفہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ انہیں ایک نہیں بلکہ دو محاذوں پر ایک ساتھ لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف مشرق میں پارسی سلطنت تھی اور دوسری طرف مغرب میں رومی سلطنت، اور دونوں ہی اپنی پوری طاقت سے حملہ کر رہی تھیں۔ یہ سلائیڈ اصل صورتحال کو بالکل صاف صاف دکھا دیتی ہے۔ یہ ڈیوڈ اور گولیت کی کلاسک کہانی تھی۔ ایک طرف ایک بالکل نئی ریاست جس کی عمر ابھی چند سال سے زیادہ نہیں تھی، اور دوسری طرف ہزاروں سال پرانی سلطنتیں جن کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری تھی، مطلب بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ لیکن اس بظاہر ناممکن صورتحال میں ایک بڑی عجیب بات تھی۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو سلیپ لیس نائٹس تھیں، ان کی وجہ رومی سپر پاور نہیں تھیں بلکہ فارسی محاذ تھا، اور اس کی وجہ وہ نہیں تھی جو عام طور پر سوچی جا سکتی ہے۔ پریشانی کی اصل وجہ تھی ایک غیر موجودگی۔ فارسی محاذ پر اس شخص کی کمی تھی جسے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایک ایسا جرنل جن کی موجودگی ہی فتح کی ضمانت سمجھی جاتی تھی، اور ان کے غیر موجودگی شکست کا اشارہ۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک شخص پر اتنا انحصار کیوں تھا، ہمیں پہلے رومی محاذ کی طرف دیکھنا ہوگا، جہاں خالد رضی اللہ عنہ اپنی ذہانت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ دیکھیے، دمشق صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ شام کا دل تھا، اس پورے علاقے کی معاشی اور فوجی شہرک۔ عربوں کے لیے یہ اس دور کا نیو یارک تھا، تجارت اور طاقت کا مرکز۔ اس پر قبضہ کرنے کا مطلب تھا پورے خطے پر غلبہ حاصل کرنا۔ یہاں خالد رضی اللہ عنہ کی فوجی ذہانت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا اور پھر صبر سے صحیح موقع کا انتظار کیا۔ پھر ایک مخبر سے خبر ملی، شہر کے گورنر کے یہاں بیٹے کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا تھا اور شہر کے محافظ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رات کی تاریکی میں ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ دیواریں پھلانگیں اور اندر سے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اور جنگ کا خاتمہ بھی اتنا ہی غیر معمولی تھا۔ ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں دو بالکل الگ الگ کہانیاں چل رہی تھیں۔ مشرقی دروازے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تلوار کے زور پر شہر فتح کر رہی تھی، جبکہ مغربی دروازے پر دوسرے مسلمان جرنیل کے ساتھ ایک پرامن معاہدہ ہو رہا تھا۔ اور یہاں خالد رضی اللہ عنہ کی عظمت کا ایک اور ثبوت ملتا ہے۔ اپنی شاندار فتح کے باوجود انہوں نے اپنے ساتھی جنرل ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے کیے ہوئے معاہدے کا احترام کیا۔ انہوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ صرف ایک بے مثال جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک ایسے لیڈر بھی تھے جو اصولوں اور ٹیم ورک کی قدر کرتے تھے۔ اب کہانی کا رخ ڈرامائی طور پر دوسرے محاذ کی طرف مڑتا ہے، جہاں صورتحال کہیں زیادہ مایوس کن اور غیر یقینی تھی۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کر رہے تھے۔ پارسی محاذ کے لیے فوج کی سخت ضرورت تھی، لیکن کسی میں لڑنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ جب انہوں نے رضاکاروں کو بلایا تو جواب میں صرف خاموشی تھی۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کی جڑ کو پکڑ لیا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ صرف حوصلے کی کمی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑا معاملہ ہے۔ یہ تو عقیدے کا بحران تھا۔ فوج کا ایمان اب اللہ پر فتح کے یقین سے ہٹ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے جڑ گیا تھا، اور یہ اتنی خطرناک نظریاتی تبدیلی تھی کہ یہ پوری ریاست کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ سکتی تھی۔ اس بحران کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے فارسی مہم کی کمان ابو عبید کو سونپی۔ ابو عبید کو کیوں چنا گیا؟ صرف اس لیے کہ وہ پہلے شخص تھے جو کھڑے ہوئے تھے۔
وہ نہ تو کوئی تجربہ کار جنرل تھے اور نہ ہی صحابی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست ساتھی۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت والی فوج کے بالکل برعکس تھا، اور یہ ایک بہت بہت بڑا جوا۔ تو آئیے اب دونوں محاذوں کے نتائج کا براہ راست معاوضہ کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ قیادت اور حکمت عملی کے فرق سے کیا نتیجہ نکلا۔ یہ ٹیبل دو بالکل مختلف کہانیاں بیان کرتا ہے۔ ایک طرف دمشق میں خالد رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور تجربے نے ایک شاندار فتح کو یقینی بنایا، دوسری طرف جنگ جسر میں ابو عبید کی ناتجربہ کاری اور ایک مہلک غلطی نے مسلم فوج کو تاریخ کی بدترین شکست سے دوچار کر دیا۔ اس تباہی کی وجہ ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ فارسی جنرل نے ابو عبید کو دریا پار کرنے کی دعوت دی۔ اپنے جرنیلوں کے بار بار منع کرنے کے باوجود ابو عبید نے دریا پار کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی پوری فوج کو دشمن کے تیار کردہ جال میں پھنسا دیا۔ اسی جنگ میں وہ شہید ہوئے، اور وہ تاریخ میں کسی جنگ میں شہید ہونے والے پہلے مسلمان سپہ سالار بنے۔ جنگ جسر کی قیمت ناقابل تصور تھی۔ 9,000 کی فوج میں سے 6,000 مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی اتنی بڑی اور تباہ کن شکست تھی۔ اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ان دو بالکل مختلف نتائج نے خلیفہ کو ایک انتہائی مشکل فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو اب یہ خطرناک سوچ ہر سپاہی کی زبان پر تھی کہ جب خالد فارس میں تھے تو ہم فارس میں جیت رہے تھے، جب وہ شام گئے تو ہم شام میں جیتنے لگے۔ مطلب فتح صرف خالد کے ساتھ ممکن ہے اور ان کے بغیر شکست یقینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بدترین خوف حقیقت بن چکا تھا۔ اور یہاں ہم اپنے پہلے سوال پر واپس آتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی ناقابل شکست شخصیت، جو اسلامی ریاست کا سب سے بڑا اثاثہ تھی، اب ایک خطرناک انحصار بن چکی تھی، جو ریاست کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ ذرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیں، جب فوج کا عقیدہ ہی متزلزل ہو جائے تو ایک رہنما کے پاس کیا راستے بچتے ہیں؟ اس نظریاتی بحران کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو فوجی تاریخ میں تقریباً ناقابل فہم ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے سب سے عظیم، سب سے کامیاب اور سب سے محبوب جنرل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ فیصلہ آج بھی ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ آپ نے بہترین کھلاڑی کو بینچ پر بٹھانا ایک ذہین حکمت عملی تھی تاکہ ٹیم کا عقیدہ مشن پر بحال ہو، یا پھر یہ ایک ایسی غلطی تھی جو سب کچھ تباہ کر سکتی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر لیڈر کو کسی نہ کسی موڑ پر درپیش ہوتا ہے۔